اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مریم جمیلہ ٹیچر UPS کاواڑی 8ویں جماعت کے پیارے بچوں سے مخاطب ہوں. آج جس موضوع کا انتخاب میں نے آپ کے لیے حصہ نثر سے لیا گیا سبق نمبر 3 لل دید سے. سب سے پہلے ہم بورڈ پر چند نئے الفاظ اور ان کے معنی لکھ کر رکھتے ہیں جن کے جانے سے آپ کو موضوع سمجھنے میں مدد ملے گی. وہ الفاظ یہ ہیں: وثوق یعنی اعتماد. ضرب المثل کا معنی ہے کہاوت یعنی وہ جملہ جو مثال کے طور پر استعمال کیا جائے. بٹا کا مطلب ہے پتھر جو مسالہ پیسنے کے کام آتا ہے. لاج کا معنی ہے شرم یعنی حیا. بے ساختہ بے سوچ. والدین ماں باپ. حسب معمول یعنی عام دنوں کی طرح. لبریز بھرا ہوا پورا. صدی 100 سال. تلخ کڑوا. خیر باد الوداع. اس کے علاوہ وہ بھی ہم نے کچھ موضوع سے لی گئے الفاظوں کا واحد جمع اور مذکر مونس لکھ کر رکھا ہے. شعر اشعار صوفی صوفیہ صبر صابر. اسی طرح ہے مذکر مونس سسر ساس شاعر شاعرہ والد والدہ. موضوع میں ایک لفظ نیم ہے. نیم کے معنی درخت. دوسرے نیم کا معنی آدھا یعنی نسب. جو پہلا نیم ہے وہ اسم ہے، جو دوسرا ہے وہ صفت ہے. اب ہم بورڈ پر لکھے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں جو آج کی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 16 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک ہے. لل دید وہ کشمیر کی ایک عظیم روحانی شاعرہ تھی یعنی ایک بزرگ نیک شاعرہ تھی. جو مرد شعر یا اشعار کیے اس سے ہم شاعر کہتے ہیں، اور عورت جو شعر یا اشعار کہے اس سے ہم شاعرہ کہتے ہیں. جو 14ویں صدی کے وسط میں یعنی درمیان میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئے. ان کے ماں باپ نے انہیں چھوٹی عمر میں ایک پنڈت گھرانے سے یعنی خاندان میں شادی کر دی. پدماوتی ان کا نام رکھا گیا. ساس اور شوہر کے برے سلوک سے لل دید کی ازواجی زندگی بہت تلخ یعنی کڑوی گزری. ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی. دوسرے دن لل دید ہر روز کی طرح گھاٹ پر پانی لانے کے لیے گئی تو سہیلیوں نے کہا کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے. تو اس پر لل دید کے منہ سے ایک شعر نکلا: مینڈا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں ہے وہی بٹا. لل دید کی ساس کھانا چننے کے وقت یا بانٹنے کے وقت ان کے برتن میں ایک پتھر رکھتی تھی تاکہ اس کا برتن چاول سے بھرا ہوا دکھائی دے.
لل دید نہایت صابر تھی اور صبر کی وجہ سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہے، لیکن آخر کار صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد یعنی الوداع کیا اور مست کلندر بن گئی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں یعنی آدھی ننگی حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایران سے کشمیر آتے ہوئے دکھائی دے۔ اس کو شرم محسوس ہوئی اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے کنور میں کود پڑی تو بیچارہ نان بائی پریشان ہوا، تو جب ڈھکن کھولا تو لل دید خوبصورت لباس پہن کر کنور سے باہر آ گئی۔ پوچھنے پر کہا زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا۔ لل دید چونکہ روحانی خاتون تھی اور کئی بار ان بزرگوں سے ملتی رہی جن میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے ہیں جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، لیکن جب لل دید نے اپنی گود میں لیا اور کہا اے ننے دنیا میں آئے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں شرم کرتے ہو، اور لل دید نے اپنے سینے سے لگایا تو دودھ پینا شروع کیا۔ یہ تھی لل دید کی حالاتی زندگی۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر اس کے کلام یعنی شاعری کا بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ فطری شاعرہ تھی یعنی نیچرلی اور کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ تھی۔ ان کے اشعار واق کہلاتے ہیں۔ ان واقعوں میں انہوں نے ذات پات، اونچ نیچ، اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی۔ تمام اہل کشمیر یعنی کشمیر کے لوگ ان کے کلام یعنی شعر کو پسند کرتے ہیں۔ لل دید کو آج بھی لل عارفہ اور لل ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سماج میں اگر کسی نیک خاتون کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو لل دید کے نام سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ تو ایک عظیم خاتون تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ باقی جو مشقی سوالات کتاب پر دیے ہوئے ہیں ان کو خود حل کرنے کی کوشش کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔